السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس کاس یہ جو تفسیر قرآن کی جو یہ ویڈیوز ہے جو ہم یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا اس میں تعاون کریں تو ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس کام میں آپ حصہ لے کر کے ہمارے چینل کو پروموٹ کریں تاکہ یہ قرآن کی دعوت عام اردو ہندی بول چال میں سب تک پہنچ سکے، ساری دنیا میں پہنچ سکے۔ سابق میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 76 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اور جہاں تک اللہ توفیق دے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا واضلوا عن سواء السبیل۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور صراط مستقیم سے بہک چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کے متعلق کچھ وضاحتیں جو وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے، تو یہ خود وہ جو جس کو پکارتے تھے نا، وہ خود اپنے نفع کو نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اے نصارہ، تم کس کی عبادت کرتے ہو جو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے؟ یہود نے حکومت سے ساز باز کر کے انہیں سولی کے لیے بھجوا دیا مگر وہ خود نہ بچا سکے۔ تمہارے نفع و نقصان کے مالک وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سیاق کے لحاظ سے مفہوم ہوگا، تاہم معنی کے اعتبار سے یہ آیت بھی عام ہے۔ دیکھیے، جیسے یہ عیسائی ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ کو اپنا معبود بناتے اور اس سے حاجت روائی کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ جب یہودیوں نے حکومت سے مل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ساز باز کیا، تو وہ خود اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں تھا ان کے پاس۔ اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں، اب حکومت کے کارندوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ آپ نے بہت جگہ ٹی وی سیریز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ حکومت اور یہود یہ دونوں مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہے، مگر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا، نہ وہ قتل کیے گئے، نہ ہی وہ ان کو صلیب دیا گیا، بلکہ وہ اللہ کی طرف اٹھائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بچایا اور وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح یہ جو غلو کر رہے ہیں نا، عیسیٰ کا مرتبہ، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر کے، اور یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر کے، یہ جو غلو کر رہے ہیں نا، اس میں مسلمان بھی پیش ہیں۔ مسلمان بھی یہی کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنا غلو کر لیا ہے کہ وہ ان کو مختار کل ماننے لگا۔ اگرچہ کوئی بر صغیر کے کسی عام جو یہ عقائد والے ان کے سامنے اگرچہ کہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، تو وہ کہے گا ہاں مختار کل ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جگہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ تک کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا، کہہ دیجئے کہ آپ اپنے نفع و نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔
تو غلو کر کے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیے عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا بنا لیے، اور مسلمان جو آج کل کے جاہل، جو کم علم، جو قرآن و حدیث سے دور ہیں، صرف ملے مولانوں کی بات سن کر کے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا ہو فلاں فلاں ایسی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، آدم سے سب انسانوں کو پیدا کیا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نور سے بنانا تھا تو یہ مٹی کا تذکرہ کیوں کرتا؟ اور سارے نبی آدم کی اولاد ہیں. پھر بھی یہ جو مشرک لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں شریک کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ یہ عقیدہ، یہ غلو جا کر کے ان کو کہاں کہاں ملا رہا ہے. غلو یعنی زیادتی. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور بشریت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر کھڑا کر دیا. میں نے کہا نا، یہود نے ان پر اور ان کی پاک باز والدہ پہ تہمت لگائی اور قتل کے در پہ ہوئے. دین میں غلو ہی ہمیشہ گمراہی کا رستہ کھولتا ہے. آخر تم نے یہ سیدھی سادی توحید کو چھوڑ کر تسلیس والا چوں چوں کا مربع کیوں اپنا لیا ہے؟ 3 میں 1 اور 1 میں 3 نہ آج تک خود تم سمجھ سکے ہو اور نہ ہی کسی کو سمجھا سکے ہو، بس اندھی تقلید کرتے جا رہے ہو. کیا تم نے انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں نہیں پڑھیں؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کی شکل میں اور آج کی تحریف شدہ انجیل میں بھی موجود ہے؟ میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا جو میری تصدیق کرے گا. تمہیں گناہوں سے روکے گا اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو سنے گا وہ کہے گا. یوحنا کی انجیل میں یہ 38 نمبر کی جو ہے یہ ورس ہے. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آج یہ تحریف شدہ انجیل کے اندر بھی موجود ہیں. یوحنا کی انجیل اٹھا کر کے آئی. عیسائیوں دیکھ لو کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، انہوں نے کیا کہا؟ میرا جانا ضروری ہے، میں اگرچہ نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. کون نہیں آئے گا؟ محمد نہیں آئے گا، جس کا نام انجیل میں احمد کے تذکرے سے کیا گیا ہے. اگرچہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. اور وہ کیا کرے گا بھائی؟ ہاں، وہ یہ کرے گا کہ وہ میری تصدیق کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے. تمہیں گناہوں سے روکے گا اور تمہیں تزکیہ نفس کرے گا، گناہوں سے روکے گا اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے، جو اللہ بتاتا ہے وہی لوگوں کے سامنے کہتے ہیں. یہ آج بھی معجزہ ہے. یہ الفاظ آج بھی تحریف شدہ انجیل کے اندر، یوحنا کی انجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آخر وہ کون ہے؟ اس کا جواب تمہارے ذمے ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے درمیان فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا ڈالی. عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا لیا. میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے دوران یہ بات کہی. مسلمانوں کے ایک فرقے نے بھی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشاد کے باوجود وہی کام کیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے نور. ایسے ہی شیعہ حضرات نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں غلو کرتے ہیں. دیکھیے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات میں سے ایک ذات. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، ہاں اللہ کا بندہ ہوں، اور رسول ہوں اللہ کا. بس اس سے زیادہ میرا کوئی مقام نہیں ہے. مجھے اس مقام سے زیادہ نہ بڑھانا جس طرح یہودوں نے اور جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں ان کے ساتھ ان کی شان میں غلو کر کے بنایا ہے. کتنی بہترین بات جو ہے. اور اسی طرح شیعہ حضرات، یہ جو اہل تشیع اپنے آپ کو کہتے ہیں، اثنا عشری ہو، بھورے ہو، کھوجے ہو، جتنی بھی ذاتیں ان میں جو ہے ان میں فرقے بنے ہیں نا، یہ شیعہ جو اپنے آپ کو رافضی، یہ شیعہ جو بھی یہ کالی کیٹیگری ماتم کرنے والے جو گروہ ہیں، یہ سارے لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں غلو کر دیا. ایسی تقاریریں موجود ہیں کہ علی کو نعوذ باللہ کیا کیا مقام، نبیوں سے بڑا مقام دے دیا، نبیوں سے بڑا مقام اماموں کو دے دیا. حالانکہ سیدنا علی نے کہیں بھی نہیں کہا نا، وہ تو نبی بھی نہیں تھے، ان کے پاس وحی بھی نہیں آتی تھی. اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت علی کو پال پوس کر بڑا کیا، اپنے بیٹے کی جیسی شفقت سے پالا ان کو،
حضرت ابو طالب نے بچپن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب نے کفالت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ نسبت رکھ کر کے، وہ خیال رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر العیال حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس پرورش کیا اور اس کا حساب برابر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث واضح طور پر ہے کہ میں نے ساری کائنات میں سب کا احسان کا بدلہ چکا دیا، یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کر کے ابو طالب بن عبد المطلب کا وہ جو احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچپن میں کفالت کرنے کا تھا، تو وہ احسانوں کا بدلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کر کے وہ حساب برابر کیا۔ اور وہ واضح طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کے علاوہ دنیا میں تمام لوگوں کا جو احسان کا میں بدلہ چکا دیا، اور اللہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا بدلہ چکائے گا۔ مگر یہ رافضی، یہ شیعہ حضرات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانے کیا کیا القاب دے کر کے ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، حالانکہ حضرت علی وہ مقام کے جو بشریت کا مقام ہوتا ہے، جس میں سہو اور نسیان کا بھی دخل ہوتا ہے، وہ بھی آپ جو ہے ایک بشر تھے اور ان سے سہو اور نسیان بھی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس سے زیادہ نہیں بڑھانا جس طرح یہودیوں نے بڑھایا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور ایک بات، وہ کون سی قوم تھی جو خود گمراہ تھی اور جنہوں نے انصارہ کو بھی گمراہ کیا اور دیگر کئی قوموں کو گمراہ کیا؟ اکثر مفسرین نے یہود کا نام لیا ہے جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گمراہ کن عقائد انہوں نے ایک سے زیادہ قوموں سے اخذ کر کے اس کا معجون مرکب بنا لیا ہو۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے 15ویں ایڈیشن میں مسیحیت کے تحت ریورنڈ جارج ولیم ناکس مسیحی کلیسا کے عقیدے پر بحث لکھتا ہے۔ عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ ایسا ہے کہ یونانی اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں، اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے عجیب مرکب ہے۔ مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورت میں۔ بہرحال یہ انہوں نے بریٹانیکا انسائیکلوپیڈیا کا مفسر نے یہ حوالہ دے کر کے کہا ہے کہ یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ فلاں 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 جگہ سے جو ہے نا اس طرح رائج ہوا ہے کہ یہ جو ہے جس طرح یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اسی طرح اس سے نقل کر کر کے بہرحال یہ عیسائیوں میں بھی رائج ہو گیا۔ اور نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے اس امت محمدیہ کی کہ نور من نور اللہ کہہ کر کے اس امت کے اندر بھی وہی عقیدہ ڈالا گیا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ بنو اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لعنت ہر جانب سے ان پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات میں، داؤد کے زمانے میں زبور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں یہ لعنت موجود ہے۔ لُعِنَ الَّذِينَ، کیا کہا؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد۔ داؤد کی زبان سے بھی یہ بنی اسرائیلیوں پر پھٹکار لعنت، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ لعنت اور پھٹکار کے یہ بنو اسرائیل مستحق ہیں، اور آج تک یہ لعنت و ملامت میں گزر رہے ہیں لوگ۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے، اور جو وہ کر رہے تھے بہت برا تھا۔ یہ جو غلو تھا، یہ جو بدماشی تھی، اور یہ لعنت کے کام جو کر رہے تھے وہ بہت برا تھا، اور یہ نافرمان تھے اور لعنت کے مستحق تھے، اور یہ برے کام سے یہ لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ یہ ربی، یہ جو پوپ جون پول، یہ سارے لوگ ہیں نا، یہ لوگوں کو برے کام سے نہیں روکتے تھے، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی گانٹتے ہیں، جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں، کہ ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یعنی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ایمان والا کفار سے دوستی نہیں کر سکتا،
اور یہ دوستی اس طرح جو کرتے ہیں نا کفار سے دوستی اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، وہ نہیں کر سکتا ایک مسلمان، یہ منافق ہی ہے وہ جو کر سکتا ہے، اور بے ایمان ہی ہے وہ جو دوستی ان سے کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر تو ہیں ہی فاسق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ عیسائیوں سے اس طرح، مشرکوں سے اس طرح جو ساٹھ گانٹ کرتے ہیں نا، وہ فاسق لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِي قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے سخت یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ متکبر بھی نہیں ہوتے۔ یہود نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی ناپاک کوشش کی، ایک دفعہ سحر کے ذریعے، دوسری دفعہ بکری کا زہریلا گوشت کھلا کے، اور تیسری دفعہ ثقیل پتھر گرا کر کے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ یہود نے کی، مشرکین نے کی۔ اس لیے مسلمانوں کے قریب تر جو ہے لوگ ہیں وہ عیسائی لوگ ہیں، یعنی کہ نصارہ ہیں، یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا اس میں۔ اور یہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں عالم دین ہیں اور یہ لوگ ایمان بھی لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ بہت سارے صحابہ جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا غَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اسی لیے کہ وہ حق پہچان گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ یہ آیات حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نجاشی کے ملک حبشہ میں مسلمان 2 مرتبہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، جہاں نجاشی نے ان سے اچھا سلوک کیا، اور کچھ عرصہ بعد 9 مسلم عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رخت طاری ہو جاتی اور لسان سے ربنا آمنا کہنا شروع کر دیتے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو تذکرہ مفسر نے کیا ہے کہ یہ جو بادشاہ نجاشی ہے نا، یہ بہت بڑا نیک اللہ کا بندہ بادشاہ تھا۔ مسلمانوں کے اوپر مکے کے اندر جب اسلام انہوں نے قبول کیا، اتنے الم و ناک سزائیں ان کو دینے لگی، اور اتنا مارنا، اتنا پیٹنا مشرکوں نے، ان بت پرستوں نے شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سن کر کے جو مسلمان ہوئے تھے اس میں سے ایک جو غریب طبقے کے تھے، کئی مسلمان جو ہوئے تھے غلاموں کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے ان کو چھڑایا، جیسے بلال حبشی ہیں۔ بلال حبشی کو امیہ بن خلف کے غلامی سے آزاد کرایا، اور اتنا ظلم امیہ بن خلف ان کو دیتا تھا کہ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کے سینے پر پتھر رکھتا تھا، بڑی بڑی چٹانیں رکھتا تھا، اور کہتا تھا کہ کہہ دے لات و عزا بہتر ہے، لات و عزا کا نام لے لے۔ روز لے جاتا، روز مارتا، روز لے جاتا، روز مارتا۔ اور جب یہ ان کے ساتھ بلال حبشی کے ساتھ یہ امیہ ابن خلف اور اس کی اولادیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں اتنا ظلم کرتے تھے، پھر بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی الفاظ کہتے تھے، احد 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 احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے۔ تم یہ جو معبودوں کے نام لات و عزا، منات، حبل یہ جو کہتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے،
یہی ان کا نعرہ ہوتا تھا۔ تو واقعات سن سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز ان پر ظلم ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ آپ نے اپنا بے شمار مال یہ غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا۔ اسی طرح امیہ ابن خلف نے اور ابو جہل، یہ دونوں میں جو ہے شرطیں لگیں کہ کون کس کا جو ہے غلام جلدی، جو کس کے ماتحت کا غلام کو اسلام سے پھیر دیتا ہے۔ ابو جہل کے موالی جو تھے، یعنی کہ غلام نہیں تھے مگر موالی ماتحت لوگ تھے، وہ کون تھے؟ حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ تھیں، اور ان کا ایک لڑکا جو ہے حضرت عمار۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ سب سے پہلے اسلام کے لیے دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کہتا کہ حبل کی جے کہو اور جو ہے اور انکار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ صرف یہی کہتی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو بہرحال اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مار کر کے ان کو قتل کیا، اور اتنا مارا کہ ان کے شوہر حضرت یاسر کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا، اور حضرت عمار کو جو ہے بہت اذیت دی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے کذاب کہہ کر کے اپنی جان چھڑائی۔ بہرحال یہ واقعہ لمبا ہے۔ تو یہ لوگ موالی تھے، ان کو آزاد نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر بلال حبشی غلام تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال خرچ کر کے جو منہ مانگی رقم امیہ ابن خلف نے لگائی، وہ مال دے کر کے بلال حبشی کو عین جو ہے آخری لمحات میں ان کو جو ہے خرید کر کے، اور کہا کہ بلال میرا بھائی ہے، یہ غلامی سے آزاد ہو گیا۔ بہرحال وہ 400 دینار یا ایسا کچھ تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا اے لوگوں گواہ رہنا کہ بلال میرا بھائی ہے۔ تو آج لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ صدیق اکبر نے اپنی ساری دولت خرچ کی صرف اسلام کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے۔ صدیق اکبر نے اپنا سارا مال لٹایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں، اور آپ کا دین کس طرح دنیا تک پہنچے اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کسی نے کی تو وہ صدیق اکبر ہے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے اندر ان کو حبشہ روانہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وفد کے جو ہے لیڈر بنائے گئے، اور آپ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حبشہ چلے گئے۔ مگر حبشہ جانے کے باوجود یہ کفار مکہ جو تھے نا، انہوں نے ان کا پیچھا وہاں پر بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے نا حضرت جو ہے نجاشی کو برگلانے کی کوشش کی، اور اسی طرح اس میں ڈیبیٹ ہوئی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے مکالمہ کیا، اور عمرو بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان دونوں کا ڈیبیٹ کیا، اور یہاں پر ان سے بہت سارے سوال جواب کیے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ غلط کہتے ہیں، اس طرح انہوں نے کہا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مریم کا قصہ سنا کر کے سارا جو دربار تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، وہ سورہ مریم میں بھی ہے، اور دوسری جگہ آل عمران وغیرہ میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے بچپن میں بات کیا اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ بات جب حضرت نجاشی نے سنی تو وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا یہ تنکے کے برابر بھی تمہارے اور ہمارے عقیدے میں فرق نہیں ہے، اور یہ تنکے سے بھی تنکے جتنا فرق بھی نہیں ہے، زیادہ جو ہے ان کی حیثیت نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی، جتنا تم نے بتایا اتنی ہی حیثیت ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ جو ہے، اور اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہمارا عقیدہ ہم نے تو بتا دیا، اب ان سے پوچھو، یہ مشرکین مکہ سے پوچھو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ شرمندہ ہوئے، اور نجاشی نے سارے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ جہاں سے چاہو کاروبار کرو، کھاؤ پیو، تم میرے امان میں ہو۔ بہرحال یہ منہ کالا کر کے مشرکین مکہ وہاں سے
مایوس ہو کر کے لوٹے۔ تو یہ جو حیثیت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، اس کے تعلق سے یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں، تو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ اللہ فرماتا ہے وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں۔ یہ جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے یعنی قرآن، اس پر کیوں ایمان نہ لائیں، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا۔ یہ بھی انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ کہ جو بات کہہ رہے ہیں نا ہم کیوں نہ ایمان لائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، ان کے ایسے باغات میں جاری جو ہے نہریں ہیں، ایسے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا، اور احسان کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہی اہل جہنم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والوں، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلت و حرمت نبی بھی اپنی جانب سے نہیں کر سکتے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ سورہ تحریم بھی اس کی گواہی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے تمام پاکیزہ اشیاء اس انسان کے لیے مباح اور حلال ہیں، ماں سوائے ان اشیاء کے جن کی حرمت شریعت نے واضح کر دی ہے۔ ایک مرتبہ چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانتے ہوئے نیند اور شادی وغیرہ ترک کرنے کا اظہار کیا۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی کیا حالت ہے جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، لیکن میں تو صلاۃ پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، ترک بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے کنارہ کش ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ میں خود نبی ہوتے ہوئے یہ تمام عمل کرتا ہوں، تو تم کیوں یہ ایسی۔ تین لوگ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر ٹھہرے اور ایسی ایسی باتیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، وہ جو ہے عبادت کریں یا نہ کریں وہ تو نبی ہیں، ہم تو وہ جو ہے عبادت اتنی نہیں کر سکتے، مگر میں عہد کرتا ہوں کہ میں جو ہے ہر روز جو ہے ہر رات نماز پڑھوں گا اور نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر کے تمام روزے رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں اتنا تقوی اختیار کروں گا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور ان لوگوں سے بلا کر پوچھا کہ دیکھو میں ایسا اور ایسا کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو لہذا میں جو کرتا ہوں، جس طریقے پر میں ہوں، وہ طریقے اگر جو چھوڑ دو گے تو تم جو ہے کنارہ کش ہمارے میں ہم وہ لوگ جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میرے عمل پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ نے جو حلال اور طیب رزق دیا ہے تمہیں کھانے کو دیا ہے، اسے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔
اللہ تمہاری محمل قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو، اور بہتری یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پہ کہہ دیتا ہے، جیسے لا واللہ بلا واللہ۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت کہنے لگے کہ جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات واضح ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی کام کرنے کے لیے قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منت کا کفارہ ہی قسم کا کفارہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کے دعوے کی بنا پہ فیصلے کر دیے جائیں تو وہ لوگ کے خون اور مال کے مطالبے کر دیں، مگر مدعا علیہ پہ قسم ہے، یعنی قسم سے وہ اس مطالبے سے نجات حاصل کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلیل مہیا کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور مدعا علیہ قسم کھائے گا انکار کے لیے۔ ترمذی کے اندر یہ بات ہے۔ بہرحال قسم کے کفارے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے سب گندے شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بچتے رہو کہ تم فلاح پا سکو۔ بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے صلاۃ سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76 سے لے کے آیت نمبر 89 تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر کی ہے، اور بھی کچھ آگے 1-2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ مغرب کا ٹائم قریب ہے تو آگے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ بہرحال آج بہت ساری باتوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں کے عقائد اور جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے اہل کتاب میں کن کن گروہوں سے جو ہے سخت دشمنی ہے اسلام کی اور کون دوست ہیں وغیرہ، اور اسی طرح یہ جو غلو کرتے ہیں نبیوں کی شان میں اور اللہ کے ولیوں کی شان میں وغیرہ وغیرہ، تو یہ غلو کے بارے میں بھی ہم نے آج سیکھا ہے۔ تو بہرحال یہ درس کا سلسلہ آپ بھی شروع کریں اور آپ بھی یہ جو ہے نا کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے 6واں پارہ ختم کر کے ہم نے آج 7ویں پارے کے اندر ہم نے قدم رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ 7ویں پارے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، یوسف طاہر، یہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ عام اردو روزانہ کی ہندی بول چال کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں اسی انداز کے اندر ہم نے اپنی بات کو رکھی ہے، اور اسی طرح ہم سلسلہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو اور لائک کریں، اور کوئی سوال اگرچہ آپ کا ہے تو آپ سوال کر سکتے بلا جھجک، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملیں گے اگلی نشست میں پھر دوبارہ، جب تک کے لیے رخصت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔